اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم فقہنا فی الدین، رب زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 196، لفظی ترجمہ۔ وَأَتِمُّوا اور پورا کرو، الحج حج کو، والعمرۃ اور عمرہ کو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فَإِن پھر اگر، احصرتم روک دیے جائے تمہیں، فَمَسْتَيْسَرَ تو جو میسر ہو، من الہدی قربانی کے جانور میں سے۔ وَلَا تَحْلِقُوا اور نہ تم منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، الہدی قربانی کا جانور، محلہ اپنے مقام کو۔ فمن پھر جو کوئی، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او یا بھی اس کو، اذن تکلیف ہو، من راسہ ہی اس کے سر میں، ففدیۃ تو فدیہ ہے، من صیام روزوں میں سے، او یا صدقۃ صدقے سے، او نسکی یا قربانی سے، فاذا پھر جب، امنتم امن میں ہو تم، فمن تو جو کوئی، تمتع فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ عمرے سے، الی الحج حج تک، فمستیسر تو جو میسر ہو، من الہدی قربانی میں سے۔ فمن پھر جو کوئی، لم یجد نہ پائے، فصیام تو روزے ہیں، ثلاثۃ ایام 3 دن کے، فی الحج حج میں، وسبعۃ اور 7، اذا جب، رجعتم واپس آؤ تم، تلک یہ، عشرۃ کاملہ 10 پورے، ذالک یہ، لمن اس کے لیے ہے جو، لم یکن نہ ہوں، اہلہ اہل و عیال اس کے، حاضری رہائشی، المسجد الحرام مسجد حرام کے، واتقوا اور تم ڈر جاؤ، اللہ اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انا بلا شبہ، اللہ اللہ تعالیٰ، شدید العقاب بہت سخت ہے عذاب والا۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو ذبح کر دو، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ ہے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرے سے حج تک ساتھ فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو ذبح کرے۔ پھر جو قربانی نہ پائے وہ 3 دن کے روزے حج میں رکھے، اور 7 دن کے اس وقت جب تم واپس آؤ، یہ پورے 10 ہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائشی نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ آیت 196 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَآتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، یعنی حج یا عمرے کا احرام باندھ لانے کے بعد شرائط اور ارکان کے مطابق اس کا پورا کرنا ضروری ہے، خواہ یہ نفلی ہو یا فرض ہو۔ اور دوسری بات کہ حج اور عمرے کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کیا جائے، کوئی اور مقصد پیش نظر نہ ہو، یعنی تمام عبادات صرف اللہ کے لیے۔ پھر فرمایا، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو اسے ذبح کر دو، یعنی حج اور عمرے کا احرام باندھنے کے بعد اگر سفر میں روک لیا جائے کسی مرض کی وجہ سے، راستہ بھول جانے یا دشمن کے روک لینے کی وجہ سے، حج اور عمرے کے لیے بیت اللہ نہ پہنچ پاؤ،
تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ فمستیسر من الہدی، تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو اسے ذبح کر دو۔ ہدی کا جانور گائے، اونٹ یا بکری جو بھی میسر ہو اسے ذبح کر دو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے قربانیاں کی تھیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 6 ہجری کو عمرہ ادا نہ کر سکے اور ان کو روک لیا گیا تھا حدیبیہ کے مقام پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کو دوبارہ آ کر عمرہ کیا۔ پھر فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مُحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ یعنی اگر آپ کو حج یا عمرے سے روک دیا گیا اور آپ نے قربانی کے جانور آگے بھیج دیے، تو آپ کو روکنے والے ان جانوروں کو نہیں روکیں گے، اس لیے کہ ان کا گوشت تو انہیں کھانے کو ملے گا، اور قربانی کی جگہ حرم ہے، تو جو بھی دم دیا جائے گا وہ اپنے گھر میں نہیں بلکہ اسی جگہ۔ پھر جب اس بات کا اندازہ لگا لیا جائے کہ اتنا وقت گزر گیا ہے، قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ گیا ہوگا، تو اس وقت تک وہ اپنے سروں کے بالوں کو نہیں منڈوائے گا۔ پھر فرمایا فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، یعنی سر میں کوئی زخم وغیرہ لگ گیا اور اس کی وجہ سے بال کٹوانے ضروری ہو جائیں، تو قبل از وقت سر منڈوانے پر فدیہ دینا ضروری ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسی تکلیف ہو جائے کہ سر کے بال منڈوانے پڑ جائیں تو اس کا فدیہ ضروری ہے۔ حدیث کی روح سے ایسا شخص 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا 1 بکری ذبح کر دے، یا 3 دن کے روزے رکھے۔ پھر فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرے سے حج تک ساتھ فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو ذبح کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، اس سے مراد یہ کہ وہ تمام اسباب دور ہو جائیں جس کی وجہ سے راستے میں رک جانا پڑا تھا، یعنی دشمن کا خوف بھی نہ ہو اور کوئی بیماری بھی نہ ہو۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو کوئی عمرے سے حج تک ساتھ فائدہ اٹھائے۔ دور جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ عمرے کے لیے الگ اور حج کے لیے الگ سفر کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قید ختم کر دی اور باہر سے آنے والوں کے لیے رعایت فرما دی کہ وہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو جمع کر لیں۔ البتہ جو لوگ مکے میں ہیں یا اس کے آس پاس میقاتوں کی حدود کے اندر رہتے ہیں، انہیں اس رعایت سے مستثنیٰ قرار دیا، کیونکہ ان کے لیے عمرہ اور حج کے لیے الگ الگ سفر کرنا کچھ مشکل نہیں۔ تو دور دراز سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی گئی کہ حج اور عمرے کو وہ اکٹھا کر سکتے ہیں، ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو جمع کر لیا جائے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ پہلے عمرہ کر کے احرام کو کھول دیا جائے اور پھر 8ویں ذی الحج کو حج کا احرام باندھ لیا جائے۔ اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے، یعنی کہ فائدہ اٹھانا، ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حج کے لیے احرام باندھا تھا، جاتے ہی عمرہ بھی کر لیا لیکن احرام کھولا نہیں اور اسی احرام میں حج بھی کر لیا، یہ حج قران کہلاتا ہے۔ اور اگر شروع ہی سے صرف حج کا احرام باندھا جائے، عمرہ نہ کیا جائے، تو یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ اور حج قران اور تمتع کرنے والوں پر قربانی ضروری ہے۔ دیکھیں جیسے آیت میں لکھا ہے نا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج سے قبل تو وہ قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو۔ تو اس آیت میں جس قربانی کا تذکرہ ہے وہ حج قران اور تمتع کرنے والوں پر لازم ہے۔ اور اگر کسی کو قربانی میسر نہ آ سکے تو وہ 10 روزے رکھے گا، جس کا آگے تذکرہ ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یعنی جس کے پاس قربانی یا اس کے برابر قیمت نہ ہو تو وہ یہ روزے عمرے کے احرام کے ساتھ رکھے جائیں گے،
جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 دن کے روزے ایام حج میں رکھے، یعنی عین ایام حج میں 7ویں، 8ویں اور 9ویں ذی الحج کو روزہ رکھے۔ 10ویں کا روزہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ عید کا یعنی یوم النحر کا دن ہوتا ہے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھو جب تم واپس پہنچ جاؤ، یعنی اپنے گھروں میں جا کر 7 روزے رکھو۔ تِلْکَ عَشْرَةٌ کاملہ، یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ پھر فرمایا ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں، یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنے کی رعایت، خواہ وہ تمتع کی صورت میں ہو یا قران کی صورت میں ہو، یہ صرف ان کے لیے ہیں جن کے اہل و عیال حرم میں نہ رہتے ہوں یا حرم کے قریب نہ ہوں بلکہ حدود حرم کے باہر سے حج کرنے آئے ہوں۔ تو یہ قربانی حج تمتع کرنے والوں پر واجب ہے، کیونکہ حج تمتع کرنے والے ایک ہی سفر میں 2 عبادات کا ثواب حاصل کرتے ہیں، اس کی وجہ سے قربانی واجب ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیا تاکہ اس کے احکامات اور فرائض کو پورا کیا جائے، اور خصوصی طور پر حج کے حوالے سے جو حکم دیا جائے وہ کر لو، جسے روکا جائے اس سے رک جاؤ، اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ تو یہی اللہ کے جو عذاب کا خوف ہے وہ تقوی کا موجب بنتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔